الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی معنی الحدیث رأیت ربی عز وجل صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پڑھ لو۔ میرے محترم بھائیو دوستو، آج دو باتیں عرض کرنی ہے۔ ایک کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے اور دوسرے کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ عقیدہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، عمل بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ عقیدہ جو پہلی بات ہے عقیدے کے بارے میں وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے ہیں۔ ان معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا گیا وہ معراج ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے معراج کروائی۔ اب معراج کے بارے میں عقیدہ اور نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دو طرح کی معراج ہوئی ہے۔ ایک معراج جسمانی، یعنی روح اور جسم دونوں کے ساتھ جاگتے ہوئے اللہ جل شانہ نے آپ کو معراج کروایا۔ دلیل سورہ اسراء 15 پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، قرآن سے یہ ثابت ہے کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو جسمانی معراج کروائی۔ دوسری معراج جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کروائی گئی ہے وہ روحانی ہے، یعنی خواب کے ذریعے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی گئی، جنت اور جہنم کے حالات دکھائے گئے۔ اس کی دلیل بخاری شریف کی دوسری جلد میں یہ حدیث لمبی موجود ہے۔ جسمانی معراج اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دفعہ ہوئی ہے، اور روحانی جو معراج ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی مرتبہ ہوئی ہے۔ کئیوں نے 2 مرتبہ کہا، اور ایک روایت ملتی ہے کہ 34 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے روحانی معراج کروائی۔ تو جسمانی معراج بھی ہے اور روحانی معراج بھی ہے۔ جسمانی معراج میں نے عرض کر دیا کہ روح اور جسم دونوں کے ساتھ جاگتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی۔ روحانی کے صرف روح نے کی ہے، اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، تو سوتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مقدس کو جو ہے وہ معراج کروائی گئی ہے۔ اب یہ معراج کیوں کروائی گئی، اس کی بنیادی 4 وجہ بنتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کیوں کروایا گیا۔ پہلی وجہ کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مکہ کی زندگی انتہائی قربانی والی ہے، انتہائی دکھوں سے اور غموں سے اور تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی پریشانیاں اٹھانی پڑی، بڑی تکلیفیں سہنی پڑی ہیں۔ ان میں سے ایک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شیب ابی طالب میں پورے مکہ والوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنو ہاشم کے ساتھ اور جو آپ پر ایمان لائے ہوئے تھے ان سب کے ساتھ سوشلی بائیکاٹ کیا گیا تھا مکہ کے اندر 3 سال تک۔ تو مکہ کے بیت اللہ کے قریب ایک گھاٹی تھی، اس گھاٹی کا نام تھا شیب ابی طالب، 2 پہاڑیوں کے درمیان۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، خواجہ ابو طالب اور آپ کی بیوی اما ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور آپ کی اولاد اور آپ پر ایمان لانے والے، یہ سارے کے سارے اس گھاٹی میں چلے گئے تھے، اور ایک تحریر لکھی گئی تھی۔ وہ تحریر لکھنے والا تھا منصور بن اکرمہ، تحریر لکھنے والا۔ تو اللہ نے اس تحریر کے لکھنے کی وجہ سے اس آدمی کو یہ سزا دی کہ پوری زندگی کے لیے اللہ نے اس کا ہاتھ ہی شل کر دیا تھا، پوری زندگی کے لیے۔ تحریر یہی لکھی تھی کہ بھئی یہ بنو ہاشم اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر قسم کا تعلق ختم، نہ رشتہ لینا ہے نہ دینا ہے، نہ خوشی میں آنا ہے نہ جانا ہے، نہ غمی میں آنا ہے نہ جانا ہے، یہاں تک کہ پورے مکہ میں کوئی ان کو نہ چیز بیچے گا نہ ان سے خریدے گا، نہ کھانا نہ پینا، بالکل ہر قسم کا بائیکاٹ۔ یہ 3 سال حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے کھٹن ترین سالوں میں سے تھے، کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اور صحابہ پر یہ حالات آگے تھے کہ اما ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ایک دفعہ ان 3 سالوں میں
حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس روتی ہوئی آئی اور اللہ کے نبی نے جب اسے روتا ہوا دیکھا تو کہا ختیجہ تو مجھے حوصلہ دیتی تھی، مجھے سہارا دیتی تھی، میرا دل بڑا کرتی تھی، میرے آنکھوں سے آنسو صاف کرتی تھی، آج تیری آنکھوں میں آنسو، آج تو حوصلہ ہار گئی۔ تو وہ عرض کرنے لگی اما ختیجہ کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ذات کی بنیاد پر نہیں رو رہی، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ بچے بھوک سے بلک رہے ہیں اور ماں انہیں اپنے چھاتی کے قریب کرتی ہے، لیکن فاقے کی وجہ سے ماں کے سینے میں دودھ بھی نہیں، تو وہ ماں کے سینے سے لگ کر روتے ہیں، تو یہ رونا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میں اس رونے پہ رو رہی ہوں۔ اس تکلیف سے 3 سال حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ایمان والے گزرے ہیں۔ پھر یہ تحریر نامہ بیت اللہ پہ لٹکا دیا گیا تھا، بیت اللہ کے اوپر، تاکہ پورا مکہ اس کو پڑھ لے۔ اللہ کی طرف سے پھر نظام چلا، ایک کیڑا لگا، اس نے اس معاہدے کو ختم کر دیا، کھا گیا۔ یہ معاہدہ ختم ہوا تو پھر کاغذ کے اعتبار سے تو مکہ میں بھی پھر اعلان ہو گیا کہ بھی اب معاہدہ ختم، لہٰذا پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ماننے والے ایمان والے مکہ میں تشریف لائے ہیں۔ تو ایک جو مکہ میں تکلیف پہنچی، دوسرا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اما ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی غم گسار، آپ کی حوصلے دار، آپ پر اپنا تن من قربان کرنے والی، ہر معاملے میں آپ کا حوصلہ بڑھانے والی، اور سلیقہ شعار اور وفادار اور حبدار، یعنی جتنی بھی صفات ایک بیوی کے اندر ہونی چاہیے جنت میں جانے کے لیے، وہ ساری صفات اما ختیجۃ الکبریٰ میں جمع تھی۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر اما ختیجہ رضی اللہ عنہا نے پلیٹ پکڑی ہوئی ہے، اس میں کچھ سالن، کوئی پانی وہ لے کے آ رہی، جبرائیل آگے اور آ کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ختیجہ آپ کے پاس کھانا لے کے آ رہی ہے، ان کو خوشخبری دے دیں کہ اللہ نے ان کو سلام بھی بھیجا ہے اور جنت میں ایک موتی کا محل بھی ان کے نام کر دیا ہے۔ یہ اما ختیجۃ الکبریٰ، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو گھر سے اللہ کے نبی کو یہ ایک کمی کا احساس ہوا۔ پھر ایک شخصیت ہے خواجہ ابو طالب، اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام پر نہیں آئے، اسلام قبول نہیں کیا، لیکن ساری زندگی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ یہاں تک کہ تاریخ میں آتا ہے کہ جب تک ابو طالب زندہ رہے کسی ایک کافر کی بھی جرت نہ ہو سکی کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر انگلی بھی اٹھا سکے، جب تک خواجہ ابو طالب زندہ رہے۔ اللہ کے نبی پر کوئی تکلیف، کوئی آنچ نہیں آئی۔ ان کا بھی انتقال ہو گیا اسی سال، جس سال اما ختیجہ کا ہوا اسی سال ابو طالب کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو یہ پورا سال، ایک سال میں یہ 2 بڑے نقصان ہو گئے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس سال کا نام رکھا تھا عام الحزن، غم کا سال ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو طالب کے انتقال کے بعد دعوت دے رہے تھے، تو کافروں نے اللہ کے نبی پر پھر پتھر برسائے، آپ کو جو ہے وہ تکلیفیں دی۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے بڑے دکھ سے ایک جملہ کہا کہ اے چچا، تیری کمی آج بڑی محسوس ہو رہی ہے، تیری کمی بڑی محسوس ہو رہی ہے۔ تو یہ 2۔ تیسرا، چوتھا طائف کا سفر ہوا تھا، اور طائف میں جو اللہ کے نبی پر گزری وہ میرے اور آپ کے سب کے سامنے ہیں۔ ایک دفعہ عمہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں سہنی پڑی؟ فرمایا طائف میں، طائف میں مجھے سب سے زیادہ تکلیف سہنی پڑی ہے۔ تو جب دکھوں کی انتہا ہوئی، تکلیفوں کی انتہا ہوئی، غموں کی انتہا ہو گئی اور آنسو چھلک رہے ہیں، تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا، تو اللہ جل شانہ نے پھر یہ ارادہ فرمایا کہ میں اپنے نبی کے غموں پر مرہم رکھتا ہوں، اپنے نبی کے تکلیفوں کو دور کرتا ہوں، اپنے نبی کے دل کے تکلیف کو دور کرتا ہوں، آپ کو حوصلہ دیتا ہوں تاکہ آپ تمام غموں کو بھول جائیں۔ تو اللہ نے پھر کیا کروایا؟ اللہ نے معراج کروا کر اپنی ذات کا کلام بھی سنایا ہے اور اپنی ذات کا دیدار بھی فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ اللہ سے پوچھا تھا یا اللہ جنت دیکھنا چاہتا ہوں، جنت دیکھی۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم، ایک آدمی زندگی اس کو اتنی دے کہ جب سے تو نے دنیا بنائی اور جب تو دنیا ختم کرے گا اتنی لمبی اس کو زندگی دے دے، اور وہ زندگی بھر سکھ کا آنا تو دور کی بات، اس نے کبھی سکھ کا نام بھی نہ سنا ہو، ایسے دکھوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں، غموں میں اس نے زندگی گزار دی ہو، اے اللہ
اگر مرتے ہی تو نے اسے جنت میں ڈال دیا تو تیرے عزت اور جلال کی قسم اس نے دنیا میں کوئی دکھ نہیں دیکھا۔ یہ تو جنت کے بارے میں ہے، تو جو اللہ کو دیکھے گا، وہ جنت کے بنانے والے رب کو دیکھے گا، تو میرے نبی کو اللہ نے یہ اعلیٰ پیمانے پر حوصلہ دینے کے لیے، آپ کے غموں کو دور کرنے کے لیے، آپ کے ساری تکلیفوں پر مرہم مٹی رکھنے کے لیے اللہ نے اپنے پاس بلایا اور اپنا دیدار نصیب فرمایا کہ میرے دیدار سے میرے نبی کی ہر تکلیف دور ہو جائے گی، اور اللہ نے دور فرمایا۔ تو ایک وجہ یہ بنی ہے۔ دوسری وجہ معراج کی کیا بنی؟ دوسری وجہ یہ بنی کہ دیکھو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج شروع کروائی گئی ہے وہ بیت اللہ سے۔ کون سا بیت اللہ؟ کہ جس پہ چھت نہیں ہے، جس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ یہ حتیم بھی بیت اللہ کا حصہ ہے، یہ حتیم بھی بیت اللہ کا حصہ ہے، لیکن یہ اس کو تعمیرات کے ذریعے سے چھت شامل کیوں نہ ہو سکی کہ جب بیت اللہ کی اثر نو تعمیرات کی گئی تو اس وقت سارے قریش، سارے مکہ والے اگرچہ کافر تھے، انہوں نے یہ بات طے کی تھی کہ بھی اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، شرف کا مقام ہے، ہماری عزت کا معیار ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی حرام پیسہ نہیں لگے گا، نہ جوئے کا، نہ شرط کا، نہ زنا کا، نہ شراب کا، کسی قسم کا اس میں حرام پیسہ نہیں لگے گا۔ تو انہوں نے حلال پیسہ اکٹھا کیا، تو جتنا پیسہ اکٹھا ہو سکا اتنی چھت ڈال دی گئی، اور جس پہ پیسہ ختم وہ چھت کے بغیر رہ گیا، وہ اللہ رب العزت نے ان کو باہر ہی رکھ دیا، جس کا نام آج حتیم پڑا ہوا ہے۔ حتیم کے اندر نماز پڑھنے والا ایسا ہی ہے جیسے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے والا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا ایک نظام تھا، اللہ کا نظام تھا کہ اللہ جانتے تھے کہ بھئی سارے میرے بندے بادشاہ تو نہیں ہوں گے نا، کیونکہ بیت اللہ کے اندر یا تو بادشاہ جاتا ہے یا کوئی صاحب ثروت جاتا ہے، یا دنیا میں کوئی دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے کسی کی حیثیت ہو وہ اندر جا سکتا ہے، میرا آپ کا کیا بنے گا؟ تو اللہ نے اس علم کی بنیاد پر کہ میرا ہر بندہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ سکے، اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی کہ اس پہ چھت چڑھا سکی میرے اور آپ کے لیے، کہ میں اور آپ بھی جا کر وہاں 2 رکعت نفل پڑھ سکیں، تاکہ ہم بھی یہ کہہ سکیں کہ ہم نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی ہے۔ اسے علماء نے لکھا کہ حتیم میں نماز پڑھ کر ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی ہے، تو اس نے جھوٹی قسم نہیں اٹھائی، اس کی قسم سچی ہے۔ تو گیا کہ یہ بیت اللہ ہے، تو یہ حتیم سے اللہ کے نبی کا سفر معراج شروع ہوا۔ اب یہ بیت اللہ کیا ہے؟ یہ بیت اللہ یہ دنیا کی ابتدا ہے، دنیا کی ابتدا ہے کہ یہاں پر پانی تھا، اللہ نے 2 لہروں کو آپس میں ملایا، ان کی جھاگ کٹھی ہوئی، پانی واپس ہو گیا، وہ جھاگ خشک ہوئی، اللہ نے اس جھاگ کے ذریعے سے مٹی پیدا کی، پھر اس مٹی کو اللہ نے پوری دنیا میں زمین پر بچھا دیا۔ تو دنیا کی ابتدا اللہ نے کہاں سے کی ہے جی؟ بیت اللہ سے، حتیم سے کی ہے۔ تو دنیا کی ابتدا حتیم ہے، اور دنیا کی انتہا سدرۃ المنتہا ہے، 7 آسمانوں کے اوپر اور عرش سے نیچے ایک بیری کا درخت ہے، یہ بیری کا درخت سدرۃ المنتہا ہے، کہ یہاں سدرۃ المنتہا پر یہاں سے اوپر جائیں گے تو یہاں پر دنیا ختم ہو جائے گی، اس سے آگے پھر لا مکان شروع ہوتا ہے، مکان نہیں لا مکان شروع ہوتا ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے کہ وہ کیا اور کیا نہیں ہے، اللہ جانے، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جانے۔ تو حتیم دنیا کا ابتدا اور سدرۃ المنتہا دنیا کی انتہا۔ تو اللہ نے میرے نبی کو ابتدا سے معراج کروایا اور انتہا تک پہنچایا۔ کیا مطلب؟ کہ جس طرح حتیم دنیا کی ابتدا ہے، دنیا یہاں سے شروع ہوئی، دنیا کا پہلا حصہ ہے، اسی طرح میرا نبی بھی سارے نبیوں سے پہلا ہے، سارے نبیوں سے 1 نمبر پر ہے۔ پھر انتہا تک پہنچا کے کہا کہ جس طرح سدرۃ المنتہا پر دنیا ختم ہو گئی، اسی طرح میرے نبی پر بھی نبوت ختم ہو گئی۔ ابتدا سے شروع فرمایا کہ میرا نبی ابتدا کا بھی نبی ہے، سدرۃ المنتہا پہنچا کے فرمایا کہ میرا نبی سدرۃ المنتہا کا بھی نبی ہے، ابتدا کا بھی نبی، انتہا کا بھی نہیں۔ حتیم سے پہلے کوئی دنیا نہیں، میرے نبی سے پہلے کوئی نبی نہیں، سدرۃ المنتہا کے بعد کوئی دنیا نہیں، اور میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو میرا نبی اول بھی ہے اور میرا نبی آخر بھی ہے۔ اللہ نے اس لیے حتیم سے میرے نبی کا سفر شروع فرمایا۔ اور دیکھ لے آج بھی حتیم میں رش لگا ہوا ہے، آج بھی رش لگا ہوا ہے، وجہ میرے نبی کا سفر وہاں سے شروع ہوا ہے، میرے نبی کا سفر وہاں سے شروع ہوا ہے۔ تیسری وجہ معراج کروانے کی، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، انا نبی الانبیاء، کہ میں نبیوں کا بھی نبی ہوں۔ اللہ نے اس کو عملاً تصویر دینی تھی، عملاً شکل دینی تھی،
تو اللہ نے اس کی شکل کیا بنائی؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج 11واں سال تھا نبوت کا، رجب کا مہینہ تھا، مختلف تاریخیں لیکن 27 پر اتفاق ہے. ابھی 27 تاریخ تھی رجب کی. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں. اللہ کے نبی ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں. آپ کی چچا کی بیٹی ام ہانی کے گھر چھت پھٹی، چھت کے ذریعے سے اللہ کے نبی کے پاس آئے ہیں. اللہ کے نبی کے پاؤں کے تلووں مبارک کو بوسہ دیا گیا. نوریوں کے سردار نے میرے نبی کے تلووں کو بوسہ دیا. حضور کو اٹھایا گیا ہے. وہاں سے اللہ کے نبی کو اٹھا کر حتیم میں لایا گیا. اللہ کے نبی وہاں پھر آرام فرما لے، پھر سو گئے. پھر حضرت جبرائیل آئے ہیں، میکائیل آئے ہیں. زمزم کے کنویں کے پاس اللہ کے نبی کو لے جایا گیا. آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، اندر سے دل مبارک نکالا گیا، زمزم سے دھویا گیا. پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا، اس کے اندر ایمان اور حکمت کو بھرا ہوا تھا. وہ ایمان اور حکمت میرے نبی کے سینے میں ڈالا. پھر اللہ کے نبی کے سینے مبارک کو سی دیا گیا. یہ ایمان اور حکمت سے اس لیے بھرا کہ عجیب سفر ہے، غریب سفر ہے، اور پہلا سفر ہے، اور بشر کا پہلا سفر ہے، انسان کا پہلا سفر ہے کہ آپ سے پہلے کوئی انسان جا نہ سکا. اس لیے عجائبات بھی دیکھیں گے اور عجیب و غریب مخلوقات بھی نظر آئے گی اور عجیب منظر بھی دیکھنے پڑیں گے. اس لیے میرے نبی کے سینے کو وسیع کیا گیا، ظرف کو وسیع کیا گیا، قوت والا کیا گیا، طاقت والا کیا گیا، تاکہ یہ سارے منظر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسانی سے اور سہولت سے دیکھ سکیں. اللہ کے نبی کے لیے براق سواری لائی گئی، خچر سے چھوٹا، گدھے سے بڑا. سواری اس کی رفتار کیا ہے؟ جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا، اتنا لمبا اس کی تیز رفتاری. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہوئے. ایک روایت جبرائیل بھی آپ کے پیچھے ہیں. سفر شروع ہو گیا. سفر شروع ہوا، تھوڑی دیر آگے گئے ہیں تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا یا رسول اللہ نیچے اتریں. نیچے زمین پہ اترے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ 2 رکعت نفل پڑھیں. آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نفل پڑھے. فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی جائے ہجرت ہے یثرب یعنی مدینہ منورہ، اب یہاں پر ہجرت فرمائیں گے. پھر سفر شروع ہوا، پھر سفر شروع کیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر جبریل عرض کیا یا رسول اللہ نیچے اتریے. اتارا گیا. 2 رکعت نفل پڑھے گے. یا رسول اللہ آپ کو پتہ یہ کون سی جگہ کا؟ نہیں، یہ طور سینہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے تھے. ٹھیک ہے، سفر شروع ہوا. پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی کو نیچے اتارا گیا. یا رسول 2 رکعت نفل پڑھیں. نفل پڑھے گے. فرمایا یہ جگہ کون سی؟ کہ یہ مسکن شعیب مدین ہے جہاں شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے. پھر سفر شروع ہوا. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر نیچے اتارا گیا. کہا جی 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے. آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نفل پڑھے. کہا جی یہ بیت اللحم ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، پیدائش ہوئی. پھر سفر شروع ہوا. جب سفر شروع کرنے لگے یہ چوتھی جگہ سے تو ایک بوڑھی عورت، بڑی ضعیف، بڑی کمزور، بڑی بد شکل، اس نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو آواز دی. جبریل نے کہا یا رسول اللہ اس کی آواز نہیں سننی، جواب نہیں دینا، آگے چلیے. تھوڑا آگے چلے تو ایک بوڑھا شخص آیا، انتہائی بوڑھا، بد صورت. اس نے اللہ کے نبی کو آواز دی. حضور نے ارشاد، اللہ کے نبی کو ارشاد کہا گیا. جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ جواب نہیں دینا، جواب نہیں دینا. سفر شروع ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی ایک جماعت کے پاس گزرے. 3 افراد بیٹھے ہوئے تھے. تو جب ان کے پاس اترے تو ان تینوں نے کہا السلام علیکہ یا اول. اللہ کے نبی کو کہا السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر. یعنی اب نبی بھی پہلے ہیں، نبی بھی آخری ہیں، اور اللہ آپ کے ذریعے سے قیامت قائم فرمائے گا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ وہ جو بوڑھی عورت تھی نا، بد شکل اور کمزور، وہ دنیا تھی اور وہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہی تھی. اور جتنی اس کی عمر ہے اور جتنی اس کی عمر باقی رہ گئی ہے اتنی ہی دنیا کی عمر بھی باقی رہ گئی ہے. اور وہ بوڑھا وہ شیطان تھا، اس لیے وہ آپ کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا تھا. میں نے آپ کو منع کر دیا. اور یہ جو 3 لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے آپ کو سلام پیش کیا، پھر آپ نے جواب دیا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. انہوں نے آپ کو سلام پیش کیا. خیر سفر چلتے چلتے بیت المقدس پہنچا. بیت المقدس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اترے ہیں. براق کو باہر باندھا گیا. اندر داخل ہوئے ہیں. اندر دیکھا کہ لوگ ہی لوگ کھڑے ہیں. اذان ہوئی، اقامت ہوئی، امامت کا مصلی خالی ہے. اللہ کے نبی آخر میں تھے. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. صفیں بن چکی ہیں. ادھر ابراہیم بھی کھڑے ہیں، موسیٰ بھی کھڑے ہیں، عیسیٰ بھی کھڑے ہیں، داؤد بھی کھڑے ہیں، یوسف بھی کھڑے ہیں، اور جو ہے اور باقی انبیاء بھی کھڑے ہیں. سارے کے سارے کھڑے. مصلی پہ کون آئے؟ بغیر اجازت کے کوئی نہیں آ رہا. تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. پیچھے سے صفوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے نبی کو ہاتھ سے پکڑا، لا کے مصلی پہ کھڑا کیا. 2 رکعت نماز پڑھائی گئی. نماز پڑھانے کے بعد جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے
آپ نے کن کو نماز پڑھائی؟ فرمایا نہیں، کہ آدم کی یہ سے لے کر عیسیٰ کی یہ، آدم کی الف سے لے کر عیسیٰ کی یہ تک جتنے نمازی تھے ان سب کو آپ نے نماز پڑھائی ہے، آپ امام تھے، وہ مقتدی تھے۔ تو اللہ نے عملاً میرے نبی کو کہا کہ وہ صرف نبی ہیں، آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں، وہ صرف نبی ہیں، آپ نبیوں کے بھی امام ہیں۔ تو عملاً اللہ نے آپ علیہ السلام کو معراج میں نبیوں کی امام ہونے کا اللہ نے شرف نصیب فرمایا۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 1.25 لاکھ نبی آئے تھے نا، یہ صرف ان کی روحیں نہیں آئی تھی، یہ روح مع الجسم اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی گئی ہے، کیونکہ میرا آپ کا نظریہ عقیدہ کیا ہے کہ نبیوں کا جسم اپنی قبروں میں سلامت ہے کہ نہیں بھائی؟ سلامت۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں سے پھر اگلا سفر شروع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 5ویں وجہ معراج کروانے کی، 5ویں وجہ کہ اللہ میرے نبی کا مقام بتانا چاہتا تھا، میرے نبی کی عظمت سمجھانا چاہتا تھا، میرے نبی کی پرواز دکھانا چاہتا تھا کہ آدم کی پرواز پہلے آسمان تک، عیسیٰ علیہ السلام کی پرواز دوسرے آسمان تک، یوسف علیہ السلام کی پرواز تیسرے آسمان تک، ادریس علیہ السلام کی پرواز چوتھے آسمان تک، ہارون علیہ السلام کی پرواز 5ویں آسمان تک، اور موسیٰ کی پرواز 6 آسمان تک، 4000 نبیوں کے دادا ابراہیم علیہ السلام کی پرواز 7ویں آسمان تک، اور میرے نبی کی پرواز وہاں تک ہے کہ جہاں تک نوریوں کا سردار بھی نہ جا سکا، اور جس کی وجہ سے اللہ نے عرش کو عزت دی، اس کے قدم اللہ وہاں پڑوا رہا، اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو رہا۔ اللہ نے وہاں تک میرے نبی کی پرواز، اللہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ تم تو میرے نبی کی قدر نہیں سمجھتے، مقام نہیں سمجھتے، میرے نبی کا مقام سمجھنا ہے تو مجھ سے سمجھو، اور معراج کی رات کو دیکھو کہ میں نے اپنے نبی کو کیا عزت عطا فرمائی، کیا مقام عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب معراج کا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو چند چیزیں دکھائی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی ایک قوم کے پاس سے گزرے تو دیکھا ان کے ناخن لمبے لمبے لوہے کے ہیں، لوہے کے ناخن ہیں، اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں، لوہے کے ناخنوں سے چہرے کو نوچ رہے ہیں، سینے کو نوچ رہے ہیں۔ جبریل یہ کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیبت کرنے والے اور مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے، غیبت کرنے والے اور مسلمانوں کی آبرو ریزی کرنے والے، مسلمانوں کو بے عزت کرنے والے، مسلمانوں کا چیزہ لگانے والے، پنجابی جی کہتے ہیں توا لان والا، مسلمانوں کا توا لگانے والا، مسلمانوں کو جو ہے وہ ذلیل کرنے والا، مسلمان کے بارے میں کوئی ایسی بات کر کے لوگوں کو ہنسانے والا، غیبت کرنے والا۔ اللہ کے نبی ایک سفر سے مدینہ واپس پہنچے، مدینے کے قریب پہنچے تو اتنی سخت بدبو آئی جیسے کوئی انسانی گوشت جل رہا ہو۔ سیرت مصطفیٰ میں یہ حدیث ہے، ایسا لگا جیسے کسی انسانی گوشت جل، اتنی سخت بدبو۔ یا رسول اللہ مدینے سے یہ کہاں، کوئی مدینے میں بیٹھ کر غیبت کر رہا ہے، یہ اس کے منہ کی بدبو ہے، یہ اس کے منہ کی بدبو ہے۔ حدیث کیا ہے؟ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بڑا جرم ہے۔ بات سمجھ میں آتی، عقل میں بات آتی ہے؟ ایک ہے الفاظ اور ایک ہے دو جسموں کا حرام کاری کرنا، عقل میں بات نہیں آتی۔ علماء نے وجہ لکھی، وہ اس لیے کہ یہ زنا کو تو جرم سمجھتا ہے، اس سے توبہ کر لے گا، غیبت کو جرم نہیں سمجھتا، اس سے توبہ نہیں کرے گا۔ ہماری مجلسوں کی محفلوں کی زینت ہے غیبت کرنا، جب تک غیبت نہ ہو روٹی ہضم نہیں ہوتی، جب تک کسی کو ذلیل نہ کر لیا جائے، کسی کا اللہ کے نبی ارشاد فرمایا 3 بار، ہلاک ہوا وہ شخص، ہلاک ہوا وہ شخص، ہلاک ہوا وہ شخص، اور اللہ اس کے فرشتوں کی زمین آسمان کی لعنت ہے اس شخص پر جو کسی کو ہنسانے کے لیے کسی کو ذلیل کر رہا ہو، کسی کو ہنسانے کے لیے کسی کو ذلیل کر رہا ہو۔ فرمایا یہ ہلاک ترین آدمی ہے اور ہم لعنتی آدمی ہے، حضور نے فرمایا۔
تو اسے بھائی ان عمل سے بچو، اپنی زبانوں کو پاک کرو. غیبت کرنا بھی حرام، غیبت کا سننا بھی حرام. آہستہ آہستہ ہوگا، ایک دم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ چیز ہمارے روگ و بیج میں بس چکی ہے، ہمارے جسم کا خوراک بن چکی ہے، تو آہستہ آہستہ اس کو چھوڑنا پڑے گا. تو لہذا بھی اس چیز کا استحضار رکھو کہ بھئی یہ حرام ہے. اللہ تمہیں اس گناہ سے بچانے کی توفیق دے دے. دوسری قوم اللہ کے نبی نے دیکھی کہ خون کی نہر ہے، اس کے درمیان میں ایک آدمی ہے اور خون ابل رہا ہے، اور اس میں سے وہ پتھر اٹھا کے کھا رہا ہے. جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کا سود خور ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص دیکھا، اس کا پیٹ گنبد کی طرح بڑا اس کا پیٹ ہے، اور پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو کھا رہے ہیں. اور جہنم کا بچھو اتنا نہیں ہے، خچر کے برابر ہے، حدیث میں آتا ہے خچر کے برابر جہنم کا بچھو اندر سے اس کو کھا رہے، اندر آگ بھی لگی ہوئی ہے، اور اس کی تکلیف بیان سے باہر. یہ کون ہے؟ کہ یہ بھی آپ کی امت کا سود خور ہے. مصیبت تو یہ ہے نا بھائی کہ سود کو جرم کیا سمجھتے. آج تو مسلمان سود کے حلال ہونے پہ دلیلیں دے رہا ہوتا ہے، سود کے جائز ہونے پہ دلیلیں دے رہا ہوتا ہے، سود کو پرافٹ کا نام دے رہا ہوتا ہے، سود کو اگلے کی خیر خواہی کا نام دے رہا ہوتا ہے. مولوی صاحب میں نے اس کو 1,00,000 روپیہ دیا ہے اور اوپر میں 10,000 لوں گا، تو 1,00,000 سے میں نے اس کا گھر کا چولہا نہیں جلایا. اس کے بچے بھوکے تھے، گھر میں فاقہ تھا، گھر میں اس کی تنگی تھی، تو میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ تو نے حرام کام کیا ہے، یہ دلیلیں دی جاتی ہیں. اور سود کو اللہ معاف فرمائے، جیسے میں نے عرض کیا کہ گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا. کئی ہمارے معاملات ایسے ہیں، کاروبار جائز، پیسہ حلال کا، لیکن علماء سے پوچھتے نہیں، مفتیان کرام سے پوچھتے نہیں، معاملات ایسے کرتے ہیں کہ وہ سودی بن جاتا ہے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں، دیکھو بھائی اپنے مسائل، اپنا کاروباری معاملہ علماء سے پوچھ کے چلو. ہمارے دل کے اندر ایک ڈر ہے نا، ڈر کیا ہے کہ یہ مولوی صاحب، یہ مفتی صاحب ہمیں کاروبار سے روک دیں گے. ارے نہیں روکیں گے، اللہ کی قسم، مجھ سے گارنٹی لے لو، سٹامپ لکھوا لو. آپ کو کام سے نہیں روکیں گے، آپ کا طریقہ کار بدلیں گے، طریقہ کار آپ کا بدلیں گے کہ بھی آپ کا طریقہ غلط ہے. اللہ جزائے خیر دے مفتی تقی صاحب دان برکاتہم کو اسلامی بینک لا کر بینک بند کیے ہیں کہ طریقہ بدلوایا ہے؟ بولو بھائی، طریقہ بدلوایا ہے نا بھائی، طریقہ بدلوا دیا. اب وہی بینک ہے، آپ کا پیسہ حلال، وہی بینک ہے آپ کا اسے معاملات کرنا حلال، وہی بینک ہے وہاں پیسے جمع کرنا حلال. بھائی یہ حلال حرام کا باریک سا فرق ہے، ہر آدمی نہیں سمجھے گا، ہر مولوی بھی نہیں سمجھے گا، یہ مفتی سمجھے گا جو معاملات کا ماہر ہے. اس لیے پھر عرض کر رہا ہوں، اپنے یہ معاملات والے مسائل مفتیان کرام سے پوچھو، تاکہ ہمارا حلال کاروبار بھی حرام نہ ہو جائے، ہمارا حلال پیسہ بھی سود کمانے کا سبب اور ذریعہ نہ بن جائے. ابن عباس کا فتویٰ ہے کہ جس نے سود کا ایک لقمہ کھا لیا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اتنا بڑا جرم اپنی ماں سے 37 مرتبہ زنا کرنا بھی نہیں ہے. ایک سود کا لقمہ. سود کھانے والا، سودی نظام کرنے والا، اللہ کی قسم دنیا میں کبھی سکھ کا چین نہ لے سکے گا، سکھ کا سانس نہیں لے سکے گا. ہمارے ایک دوست فوت ہو گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اس پہ بڑے حالات آئے بیچارے پر، تو وہ مجھے یہی کہتا تھا، مولوی صاحب میں تو حلال کرتا ہوں، بڑا پریشان ہوں، وہ سودی کام کرتا ہے، دن بہ دن ترقی کر رہا ہے. میں کہ یار صرف دنیا ہی ہے، مرنا نہیں ہے، صرف دنیا ہی ہے. تم دنیا کی چمک دمک دیکھ رہے ہو اور تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ قیامت اس کا کیا حشر ہوگا. اور میں کہ جاؤ اس کا گھر دیکھ لو، اللہ کی قسم اس کا حال کروڑوں اربوں روپے سود کے نام پہ اکٹھا کرنے کے باوجود چنگڑوں سے بھی برتر ہوگا، فقیروں سے بھی برتر. نہ اچھا کھا سکے گا، نہ اچھا پہن سکے گا، نہ اچھی سوائی لا سکے گا، نہ اس کو گھر میں چین سکون مل سکے گا. کہ یہ پیسہ سود کا ایسا ہے کہ اس سے کبھی یہ نفع حاصل نہ کر سکے گا، کبھی فائدہ حاصل نہیں کر سکے گا. کیا ہوگا؟ نسلیں اس پیسے پہ مزے کریں گی اور ہمیشہ کی مصیبت اس کے ماتھے میں لکھی ہوئی ہوگی.
ہم نے دیکھے ہوئے ایسے سود خور. کروڑوں کی جائیداد ہے, اپنی موٹر سائیکل لینا نصیب نہیں کہ موٹر سائیکل لے سکیں. رکشوں پہ دھکے کھا رہے ہیں, ویگنوں پہ دھکے کھا رہے ہیں, اور ہے کروڑ پتی, لیکن کام کس پہ کرتا ہے؟ سود پہ کرتا ہے. اس سے بھائیو اللہ کا فرمان کہ سود سے مال گھٹتا ہے, صدقہ و زکات سے مال بڑھتا ہے. اللہ کا فرمان حق ہے کہ میری اور آپ کی تدبیریں چلیں گی. اللہ کا فرمان حق ہے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ بھی سود میں 1,00,000 دیا, 1,10,000 آ گیا, عقل کہہ رہی, آنکھ کہہ رہی 10 بڑھ گیا, اللہ کہہ رہے کم ہو گیا. 1,00,000 میں 2,500 زکات دے دی, عقل کہہ رہی, آنکھ کہہ رہی 2,500 کم ہو گیا, اللہ کہتے کم نہیں ہوا, اللہ کہتے زیادہ ہو گیا. تو اللہ کی نہ مانوں پھر میں کس کی مانوں؟ اس سے بھائیو میرے آپ سے درد مندانہ اپیل, اپنے معاملات علماء سے پوچھ کے چلو, مفتیان کرام سے پوچھ کے چلو, تاکہ ہمارا حلال پیسہ, حلال کام سود کی طرف نہ جائے. صرف پیسہ اکٹھا کرنا نہیں ہے, مرنا بھی, اللہ کو پھر حساب بھی دینا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت, 10 بڑے صحابہ میں ان کا نام ہے جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ جنتی ہیں, اور ان کو ٹائٹل ملا ہوا ہے عبد الرحمن تاجر الرحمن. عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رات میں نے دیکھا کہ میرے صحابہ جنت میں اور تو سب سے پیچھے, مجھے تیری ہلاکت کا ڈر ہو گیا تھا کہ تو کہیں ہلاک تو نہیں ہو گیا. بڑی دیر کے بعد تو آیا ہے. کہ کیوں؟ کہ یا رسول اللہ حساب میں پھنسا ہوا تھا, مالدار تھے بہت زیادہ, اور ذہن میں رکھنا قیامت کے دن حساب حلال مال کا ہونا ہے, حرام کا نہیں ہونا. ان چکروں میں نہ پڑھنا, حساب حلال مال کا ہے, حرام کا نہیں ہے. ایک شخص کہنے لگا مولوی صاحب حرام مال کی بھی زکات ہے؟ میں کہا ہاں. کہ وہ کیسے؟ میں کہا 100% ساری کٹو. حلال کی تو 2.5% ہے نا بھائی, حرام کی 100% ہے, ساری نکالو بھائی. تو شیخ اللہ کا واسطہ بھائی اپنے کاروبار برباد نہ کر رہا, علماء سے پوچھ کے چلنا. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک قوم کے پاس سے گزرے, ننگے ہیں, لیکن جیسے آپ نے اکثر ملنگ دیکھے ہوں گے نا, بھی ملنگ پاگل دیوانے سے, انہوں نے چھوٹے چھوٹے کپڑے کاٹ کے اپنے آگے پیچھے شرمگاہ کے پیچھے لگائے ہوتے ہیں, صرف جسم چھپانے کے لیے, شرمگاہ کو چھپانے کے لیے. اس طرح کپڑوں کے چھیٹڑے ہیں, آگے پیچھے بس باندھے ہوئے ہیں, لیکن اونٹ اور بیل کی طرح صحرا میں اور جنگل میں چر رہے ہیں, اور زقوم جو جہنم کا کانٹے دار درخت ہے اس کو کھا رہے ہیں. جانوروں کی طرح چر رہے ہیں, جسم ننگا, صرف شرمگاہ پر ہلکے سے چیتڑے ہیں, اور زقوم جہنم کے کانٹے دار درخت میں سے کھا رہے ہیں. یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زکات جن پر بنتی تھی اور زکات نہیں دیتے تھے. مالدار تھا, زکات واجب اور فرض تھی, زکات نہیں نکالتے تھے, یہ ان کا حال ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ مال جس کی یہ زکات نہیں نکالتا, اس کے گلے میں سانپ کی شکل میں لٹک جائے گا, اور اس کے منہ کے بالکل سامنے ہوگا. یہ ہٹانے کی کوشش کرے گا کہ یہ ہٹ جائے, کہ مجھے میدان محشر میں ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا. اللہ سانپ کو زبان دے گا, کیوں؟ میں تو تیرا وہی محبوب مال ہوں جسے تو گھر میں گن گن کر رکھا کرتا تھا, سنبھال کے رکھا کرتا تھا, نہ زکات نکالتا, نہ صدقہ, نہ خیرات, جو اس کا حق تھا وہ ادا نہیں کرتا. آج میں تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تمہیں جہنم میں نہ ڈال دوں. زکات نہ دیتے دیتے مر گیا, اس کا مال جمع کیا جائے گا سونے چاندی کی شکل میں, جہنم کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا, سرخ کیا جائے گا, پھر اس کے ماتھے کو, اس کے پہلو کو, اس کے پہلو کو, اور اس کی کمر کو اس آگ میں تپائے ہوئے سونے اور چاندی والا مال جس نے دنیا میں کمایا تھا, جنت جہنم میں اس کو داغ دیا جائے گا. تو اس میں پوری زکات نکالو, جتنا مال بنتا ہے پورا حساب کر کے, ہو سکے تو 1,00,000 2,00,000 اوپر نکال دو تاکہ قیامت کے دن پکڑ سے بچ جائیں. زکات دینے والا سخی نہیں ہے بھائی, ذہن میں رکھنا. اچھا, زکات دینے والا سخی نہیں ہے لیکن کنجوس بھی نہیں, سخی بھی نہیں ہے, کنجوس بھی. ہاں زکات سے ایک اوپر دے گا تو سخیوں کی لائن میں شامل ہو جائے گا, اور اللہ کو سخی سے بڑا پیار ہے. جنت الفردوس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنا کے فرمایا
اے جنت الفردوس مجھے میری عزت اور جلال کی قسم تیرے اندر سخی داخل ہوگا، تیرے اندر بخیل داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے خزانے پر یقین رکھو، اللہ کے کلام پہ یقین رکھو۔ میرا رب کہتا ہے زکوٰۃ دینے سے مال نہیں گھٹتا، زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، زکوٰۃ دینے سے تیرے مال میں نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم ڈوبا ہوا مال اللہ نکالے گا اگر تم پوری زکوٰۃ نکالتے ہو، اللہ کا وعدہ۔ زکوٰۃ نکالتے نہیں، مال کوئی فلاں لے گیا، مال کوئی فلاں لے گیا، پیسہ کوئی فلاں لے گیا، وہ ادھر ڈوبا ہوا ہے، ادھر ڈوبا ہوا ہے، بندہ نہیں مل رہا، پیسے غائب ہے، وجہ زکوٰۃ نہیں نکال رہے بھائی معذرت کے ساتھ۔ اندازے سے نہ نکالو، اندازے سے نہ نکالو، حساب کر کے نکالو اور مستحق تک پہنچاؤ، مستحق تک پہنچاؤ۔ اربوں والی زکوٰۃ نہ نکالو۔ عرب کیا کرتے ہیں، میرے پاس 10 کروڑ ہے، بھائی صاحب کے پاس 5 کروڑ ہے، چلو بھی زکوٰۃ اس کو تو یہ غریب آدمی۔ عرب یہ کرتے ہیں وہ اس طرح زکوٰۃ نکالتے ہیں کہ جس کی حیثیت مالداری میں تھوڑی کم ہے نا، اگرچہ صاحب نصاب ہے اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، لیکن وہ کہتا ہے یہ غریب ہے انہوں پیسے دے دو، مستحق کو زکوٰۃ دو بھائی۔ اور بھائی علماء کو زکوٰۃ نہ دو بھائی، میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، علماء کو زکوٰۃ نہ دو، علماء کو ہدیہ دو، علماء کو ہدیہ دو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث ہے نا بھائی میرے ورثاء کون ہیں، علماء ہیں، تو یہاں گویا کہ اللہ کے نبی نے یہ نسبت بھی قائم فرمائی ہے کہ بھئی اس وقت زمین پر اگر میرے اہل بیت ہیں نا، وہ تو خاندانی ہیں ہی ہیں، اس کے علاوہ بھی اگر میرے اہل بیت ہیں تو وہ علماء ہیں، تو اہل بیت کو زکوٰۃ لگتی؟ تو علماء کو ہدیہ دو بھی، علماء کو زکوٰۃ نہ دیا کرو۔ زکوٰۃ دے کے چاڑے انہیں مولا دینے یہ کام نہیں کرنا، ہدیہ دو بھی، تحفے دو۔ تو یہ زکوٰۃ والا۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجمع دیکھا، اس کے سامنے حلال گوشت، پاکیزہ گوشت، خوشبودار گوشت ہانڈی میں پڑا ہوا، دوسری طرف ہانڈی میں گندا بدبودار غلیظ ناپاک گندا گوشت پڑا ہوا ہے۔ وہ پاکیزہ چھوڑ رہا ہے، گندا کھا رہا ہے، حلال چھوڑ رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، خوشبودار چھوڑ رہا ہے، بدبودار کھا رہا ہے۔ یا جبریل یہ کیا، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کا وہ آدمی ہے جو شادی شدہ تھا، حلال بیوی تھی، لیکن پھر بھی باہر حرام میں منہ مارتا تھا، غیر عورتوں کے ساتھ رہتا تھا، رات گزارتا تھا اور ناجائز تعلق قائم کیا ہوا تھا۔ اس کا یہ حال ہے کہ حلال چھوڑ رہا، گندا مال کھا رہا۔ آج نا آج ہمارے ہر مرد میں کی بڈھا تے کی جوان، ناراض نہیں ہونا اگر دین نہیں ہے تو، اگر دین نہیں ہے تو۔ آپ کی بات نہیں کر رہا، اچھا بھائی میں عمومی بات کر رہا ہوں۔ کیا مرد بڈھا اور جوان، کیا عورت بڈھی اور جوان، ایک چسکا پڑ گیا ہے، نشہ۔ کیا لڑکا کہتا ہے کہ میرے ساتھ 10 لڑکیاں سیٹ ہونی چاہیے، اور لڑکی کہتی ہے کہ میرے ساتھ بھی 10 لڑکے سیٹ ہونے چاہیے۔ یہ ہمارا معاشرہ بن چکا ہے، ناراض نہیں ہونا۔ حلال کے باوجود بھی یہ ہمارا ذہن بن چکا ہے۔ یہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ، یہ کلچر کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے؟ کس کا کلچر ہے بھائی؟ مغرب کا، کافروں کا کلچر ہے۔ یہ آپ کا ملک پاکستان میں یہ کلچر عام ہوا پڑا ہے، اور ہلاکت پر ہلاکت۔ آج لاہور کی بات بتا رہا ہوں، آپ کے لاہور کی بات بتا رہا ہوں کہ مسلمان بے غیرتی میں کس حد تک گر چکا ہے۔ آپ کے لاہور کے علاقے میں پارٹی ہوتی ہے، نائٹ پارٹی ہے، اس پارٹی میں مرد عورت آ رہے ہیں جن کو کہا جا رہا ہے یہ میاں بیوی ہیں، جوڑا جوڑا آ رہا ہے، اب وہ ہے یا نہیں بات کی بات ہے، لیکن معاشرے میں ایک ذہن پھیل گیا، میاں بیوی آتے ہیں، اندر بھی جوڑا باہر بھی جوڑا۔ یہ اس کو کہتے بھی اے رات کے لیے میری بیوی تیری اور تیری بیوی میری۔ یہ آپ کے لاہور میں ہوا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ حکمران بڑے ظالم نے، بارشاں نہیں ہو رہی ہیں، مہنگائی نہیں جا رہی، اللہ ناراض ہے۔ ہم تو ایسے نہیں تھے، ہم نے کون سا جرم کر دیا، ہم نے کون سا گناہ کر دیا کہ ساری مصیبتیں مسلمانوں پر ہی؟ اپنے کرتوت تو دیکھیں بھائی۔ بے نمازی بوڑھا آدمی گلی کے نکڑ پہ کھڑا ہو جاتا، بیٹھا ہوتا ہے، میں اکثروں کو دیکھتا ہوں کہ یہ پارکوں میں بیٹھ کے تاش کھیل رہے ہوتے ہیں، پاؤں قبر میں ہیں، تاش کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اوہ اللہ تیری عقل کو غارت کرے، تجھے اب بھی اگر قبر کی یاد نہیں آنی تو کب آنی ہے؟ ایسے بے حیا بوڑھے گلی کے کونے پر بیٹھے ہوں گے، ایک عورت وہاں سے گزر گئی تو جب تک وہ عورت اپنے گھر میں داخل نہیں ہو جاتی نظروں سے اس کو گھورتے رہتے ہیں اور آنکھوں کا زنا کرتے رہتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ زنا کار اللہ کو ناپسند،
اور بوڑھا زنا کار اللہ کو بڑا ہی ناپسند ہے. یہی تو ہے زنا، اور کیا ہے؟ عمل درست کرو، حیا والے بنو. اللہ حیا والا، حیا کو پسند کرتا ہے. اللہ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے. ایک بیوی نہ دی ہوئی نہیں گزارا ہوتا. شادی کرو نا بھائی، دوسری شادی کرو. کیوں نہیں کرتے؟ مرد بنو، مرد. مرد شادی کرتا ہے، بزدل گرل فرینڈ رکھتا ہے. بندے دے پتر بنو، ویاہ کرو تو پتہ لگے ذرا. دوسرا ویاہ کرو. ہاں یہ پہلے تو چند تارے نہ آتے ہیں دن پھر مینوں کہنا اسے بھائی حلال پر آؤ بھائی. یہ ساری چیزیں چھوڑو اللہ کا واسطہ. یہ آپ کا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ان گند سے، بھرا پڑا ہے گند سے. ماں بہن بیٹی پر قابو رکھو. شادی سے پہلے لڑکی کے ہاتھ میں اس ٹچ موبائل کا کیا کام ہے بھائی؟ اس نے سب سے بڑی بے حیائی پھیلائی ہوئی ہے. سب سے بڑی زیادہ بے حیائی اس نے پھیلائی ہوئی. شادی سے پہلے ایک لڑکی کے ہاتھ میں ٹچ موبائل کا کیا کام ہے؟ شادی کے بعد بھی نہیں. وہ تو میں ویسے اس سے شادی سے پہلے کہہ رہا ہوں، تو بالکل نہیں ہے نا جی. وہ ہمارے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ وارث شاہ نے ہیر لکھی نا، ہیر، وہ ہیر رانجھے پہ اس نے قصہ لکھا تھا نا وارث شاہ نے، تو کہنے کا جب اس نے ہیر لکھی تو گاؤں کی ہر لڑکی ولیہ بن گئی تھی. کیا بن گئی تھی؟ ولیہ. کیسے ولیہ بن گئی تھی؟ کہ وہ کل کی بات پہلے بتا دیتی تھی. کیسے بتاتی تھی؟ اماں میں کل کار نہیں ہونا، اماں میں کل کار نہیں ہونا. صبح اپنے یار کے ساتھ بھاگ جاتی تھی. ولیہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں سمجھ آئی میری بات. کہ بے حیائی کے، آوارگی کے، گندگی کے اسباب ابا اپنے حلال کمائی سے اولاد کے ہاتھوں میں دے رہا ہے. پھر کہتا ہے میری اولاد بڑی نافرمان ہے، میری اولاد بڑی بے حیا ہے، میری اولاد بڑی آوارہ ہے. کیوں بھائی؟ زہر کا ٹیکا تو نے خود ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. نگرانی کرو. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں بچوں کی نگرانی کرو، چاہے بچہ ہے یا بچی ہے، اس کا اٹھنا کیسا، بیٹھنا کیسے، موبائل اس کے ہاتھ میں تو کیا دیکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہی ہے، کن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اسکول کالج جا رہی ہے اس کا ماحول کیسے ہے، آنے جانے میں کیا ترتیب ہے. اللہ کا واسطہ نگرانی کرو، اللہ کا واسطہ. میں کھل کے مزید باتیں عرض نہیں کر سکتا، اتنا بس آپ کو واسطے دے رہا ہوں. بچیوں کا بھی خیال رکھو، نگرانی کرو، بچوں کا بھی نگرانی کرو. نوجوان طبقہ یہ شیشے پہ لگا ہوا ہے، نشوں پہ لگا ہوا ہے، حرام کاری پہ لگا ہوا ہے، ناجائز تعلق پہ لگا ہوا ہے. اور جب تھانے پہنچتے ہیں پھر ماں باپ کو ہوش آتا، اوے سڑا پیو پتر کتنے ٹور پہ. اسے بھائیو اللہ کا واسطہ ان کی نگرانی کرو، نگرانی کرو، حلال کی طرف لے کر آؤ، پاکیزگی کی طرف لے کر آؤ، خود بھی پاکیزہ رہو، نسلوں کو بھی پاکیزہ کرو. اللہ اکبر. خیر جی اور بھی بڑے حالات ہیں لیکن وقت تھوڑا ہے. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی معراج ہوئی، دلیل جسمانی معراج ہوئی، اس پہ دلیل قرآن. اللہ نے لفظ بولا ہے سبحان. اللہ نے شروع اس قصے کو کہاں سے کیا ہے جی؟ سبحان سے. سبحان کا لفظ علماء فرماتے ہیں اللہ وہیں استعمال کرتا ہے جہاں کوئی عجیب غریب بات ہو یا کوئی عجیب غریب واقعہ ہو. اگر اللہ کے نبی نے خواب میں ہی معراج کی ہو تو یہ کوئی عجیب بات ہے؟ بولو بھائی. خواب میں اور آپ کہیں کے کہیں پہنچتے کہ نہیں پہنچتے تو یہ عجیب بات نہیں. عجیب بات تب ہوگی جب اللہ کے نبی جاگتے ہوں اور جسم اور روح کے ساتھ سفر کر رہے ہوں. اس لیے اللہ جل شانہ نے یہاں پر کیا لفظ بولا؟ سبحان. نمبر 2 اسرا لفظ بولا ہے اللہ نے. اسرا، سبحان الذی اسرا. اسرا کہتے ہیں رات کے وقت چلنا. قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے. قوم حضرت لوط علیہ السلام کے لیے بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. تو اسرا رات کو چلنا، تو قرآن اسرا کا لفظ وہاں استعمال کرتا ہے جہاں انسان روح اور جسم کے ساتھ جاگتے ہوئے سفر کرے. 2 تیسری دلیل اللہ نے کیا فرمایا؟ بعبدہ، اپنے بندے کو. بتاؤ بھئی صرف روح کو بندہ کہا جاتا ہے؟ صرف جسم کو روح بندہ کہا جاتا ہے؟ روح اور جسم دونوں کو بندہ کہا جاتا ہے. تو یہ لفظ عبد کہتا ہے کہ بھی اللہ کے نبی کو روحانی نہیں بلکہ کیا معراج ہوئی ہے؟ جسمانی، روح اور جسم کے ساتھ جاگتے ہوئے. 4 دلیل اللہ کے نبی جب واپس تشریف لائے، بخاری شریف کی حدیث ہے،
اللہ کے نبی نے جب ان کے ساتھ معراج کا واقعہ بیان فرمایا تو مشرکین مکہ نے انکار کیا کہ اقرار کیا؟ کیوں بھئی؟ خواب اگر ہوتی تو خواب میں تو سب کہہ سکتے ہیں ابھی خواب تو دیکھ سکتے ہیں، خواب میں کسی کو اختلاف ہے نہیں. انکار اس لیے ہو رہا کہ بھی اتنے سے وقت میں اتنا لمبا سفر جاگتے ہوئے جسم اور روح کے ساتھ عقل نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی. تو ان کا انکار اس بات کی دلیل ہے کہ کافر بھی سمجھتے تھے کہ رسول اللہ نے جو دعویٰ کیا ہے وہ روحانی معراج کا نہیں کیا بلکہ کس کا کیا ہے بھائی؟ جسمانی معراج کا کیا ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی بھائی؟ یہ تو عقیدے کی بات تھی. عمل کی بات صرف 5 منٹ میں سمیٹتا ہوں بھائی. 22 رجب کل ہے میرے خیال سے، آج 19 ہے، چلو آ جائے گی نا بھائی، معافی دے رہی ہوں میں. 22 رجب کو 3 طبقے ہیں اور 3 نظریے ہیں. پہلا طبقہ رافضیوں کا، شیعوں کا، وہ 22 رجب کو کیا کرتے ہیں بھائی؟ کنڈے مناتے ہیں. رات کے اندھیرے میں میٹھی چیز، پکوائی والی چیز جو بھی ہوگی. اب تو وہ رات کا اندھیرا ختم ہو گیا، اب دن دہاڑے. ان کی لوجک کیا ہے؟ ان کی وجہ کیا ہے؟ ان کی وجہ یہ ہے کہ بھی اس 22 رجب کو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہے. ٹھیک ہے جی، ان کی یہ لوجک ہے. ہم ان کی پیدائش پہ یہ کنڈے مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں. دوسرا طبقہ بریلوی حضرات کا کہ بھی آپ کیوں کنڈے مناتے ہو بھائی؟ جی ہم اس لیے کنڈے مناتے ہیں کہ 22 رجب کو امیر معاویہ کا انتقال ہے، ہم ایصال ثواب کرتے، ہم ایصال ثواب کرتے. 2 طبقے سمجھ آگے. تیسرا طبقہ ہم یعنی علماء دیوبند، ہم کہتے ہیں 22 رجب، شیعوں کا جواب، 22 رجب امام جعفر صادق کی پیدائش کا دن نہیں ہے. ان کی پیدائش 8 رمضان 80 ہجری یا 83 ہجری میں ہے. 8 رمضان کو ان کی پیدائش ہے، رجب میں نہیں ہے. تو پیدائش کی بات ختم ہوگی. ان کی وفات بھی نہیں ہے، ان کی وفات شوال 148 ہجری میں ہوئی ہے، شوال کے مہینے میں، رمضان کے بعد. تو لہذا شیعوں کا نظریہ کیا ہو گیا؟ وہ تو ختم ہو گیا. دوسری بات بریلوی حضرات سے، ہم کہتے ہیں بریلوی ہے بھائیو، آپ تو ہمارے بھائی ہیں، آپ تو اپنے دین و شریعت کو سمجھو، اپنے بڑوں کی کتابیں پڑھ لو، ہماری کتابیں نہیں پڑھتے، دیوبندیوں کی بات کو دیوار پہ مار لو، اپنے بڑوں کی باتیں مان لو. کہ شیعہ 22 رجب کو امام جعفر صادق کی پیدائش کی بنیاد پر کنڈے نہیں مناتا. وہ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین اور اس امت کے ماموں اور اللہ کے نبی کے بہت بڑے صحابی، کاتب وحی اور آدھی دنیا سے زیادہ پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر خوشی مناتے ہیں. زبانی بات ہی 2 کتابیں ذہن میں رکھنا بھی شیعوں کی. ایک مسار الشیعہ شیخ مفید کی یہ کتاب ہے. اس میں وہ لکھتا ہے جب 22 رجب کو معاویہ بن ابی سفیان کا انتقال ہوا تو وہ کہتا ہے ھذا یوم مسرۃ للمؤمنین وحزن لاہل الکفر والطغیان، کہ 22 رجب امیر معاویہ کی وفات ہے، یہ مومنین کے لیے خوشی کا دن ہے اور کافروں کے لیے غم کا دن ہے. بتاؤ بھئی آپ کافر ہو؟ ہم امیر معاویہ کی وفات پر افسوس کریں گے کہ خوشی منائیں گے؟ افسوس کریں گے نا بھائی. تو شیعہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ افسوس کرنے والے تو کافر ہیں، خوشی منانے والے ہم مومن ہیں. تو وہ خوشی کو ایمان کی دلیل سمجھ رہا، غم کو کفر کی دلیل سمجھ رہا، ہمیں کافر اور خود کو مومن کہہ رہا. تو یہ خوشی منانا ان کے نزدیک امام جعفر کی پیدائش کی بنیاد پر نہیں بلکہ امیر معاویہ کی وفات کی بنیاد پر ہے. دوسری کتاب اٹھاؤ، زاد المعاد، ان کا بہت بڑا علامہ پادری گزرا ہے، بہت بڑا علامہ باقر مجلسی کی یہ کتاب ہے. اس میں یہ کہتا ہے کہ بھی امیر معاویہ کا 22 رجب کو انتقال ہوا، لہذا اللہ کا اس نعمت پر شکر کرنے کے لیے روزہ رکھو. وہ یہ کہتا ہے. تو ہم اپنے بریلوی بھائیوں سے 10 بستہ ہاتھ درخواست کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہاری نیت امیر معاویہ کو ایصال ثواب کرنے کی ہے، لیکن یہ نقل کس کی ہو رہی؟ بولو بھائی، مشابہت کس کے ساتھ ہو رہی؟ اور میرے نبی کا فرمان من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو کیا میرا سنی بریلوی بھائی یہ چاہے گا کہ اس کا حشر قیامت کے دن شیعوں سے ہو؟
چاہتا ہے تو مناؤ، نہیں چاہتا اور اللہ کی قسم یقیناً نہیں چاہتا تو اللہ کا واسطہ اس 22 رجب کے کنڈے کو چھوڑو، یہ کوئی حقیقت نہیں، بدعت ہے، شیعوں کی رسم ہے اور بغض صحابی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ وہ تو اللہ معاف کرے حضرت معاویہ کو کافر سمجھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو اس سے بھائیو آپ سے گزارش، 22 رجب کو نہ کنڈے کرنے ہیں نہ کرنے دینے ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں آئی بھائی؟ نہ کرنے ہیں نہ کرنے دینے ہیں، گھر میں آ جائے کسی کتے بلے کو ڈال دینا، انسان کو، بچوں کو بھی نہ کھلانا، بچوں کو بھی نہ کھلانا، کیونکہ حرام چیز کا اثر بھی نسلوں پر پڑتا ہے۔ بغض معاویہ کے شوق اور خوشی میں ایک انسان شرینی بانٹ رہا ہو، وہ تو پکی حلال ہوگی نا بھائی، وہ بولو اسے بھائیو خود بھی بچو، نسلوں کو بھی بچاؤ۔ اور بغض کیوں رکھا ہوا ہے جی؟ امیر معاویہ نے علی سے جنگ کی ہے، جنگ کی، خلاصہ کرنے لگوں۔ اچھا بھائی جنگ کیوں ہے؟ جنگ کیوں کی ہے جی خلافت چاہتے تھے بھائی، یہ ڈٹ کے بات کیا کرو، ڈٹ کے سینہ تان کے بات کیا کرو، جو میں کہنے لگا ہوں کہ بھائی ایک روایت ایسی دکھا دو، ایک روایت صرف اپنی کتابوں سے، ہماری کتابوں سے، کہ امیر معاویہ نے یہ کہا ہو کہ علی خلافت کا حقدار نہیں، خلافت کا حقدار میں ہوں، یہ دعویٰ امیر معاویہ کا دنیا کی کسی کتاب سے دکھا دو۔ یہ ڈٹ کے بات اللہ کی قسم کہیں بھی نہیں ہے۔ امیر معاویہ کا حضرت علی کا جو اختلاف تھا اس کی بنیادی وجہ سنو، یہ شیعہ آپ کو نہیں بتائے گا، یہ انجینئر آپ کو نہیں بتائے گا، یہ مفتی فضل ہمدرد جو شیعہ ہے یہ آپ کو نہیں بتائے گا۔ وہ کہتے بھی علماء سچ چھپاتے ہیں، علماء باتیں چھپاتے ہیں اور خبیث خود چھپاتا ہے۔ اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ قصاص عثمان۔ حضرت امیر معاویہ حضرت علی سے کہہ رہے تھے آپ خلیفہ برحق ہیں، خلافت کے حقدار ہیں، لیکن عثمان کے قاتل آپ کے ساتھ شامل ہیں، تو جب تک اس کا قصاص نہیں لیا جائے گا میں آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ اور یہ چونکہ عثمان غنی کے رشتہ دار بھی تھے اور آبان بن عثمان غالباً حضرت عثمان کے بیٹے تھے، یہ بھی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے، تو بیٹے نے اور امیر معاویہ نے مل کر خلیفہ وقت سے قصاص کا مطالبہ کیا ہے، تو یہ مطالبہ غلط ہے۔ تو یہ وجہ بنی ہے اختلاف کی، خلافت نہیں، کرسی نہیں، عہدہ نہیں، تخت خلافت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ یہ شیعہ اور شیعہ نما بدبخت یہ صرف اس لیے امیر معاویہ پر تان کرتے ہیں کہ بھی خلافت کے چکروں میں تھا، اور اللہ کی قسم دنیا کی کسی کتاب میں بھی جھوٹی روایت بھی نہیں ملتی کہ امیر معاویہ نے علی کے کہا ہو علی تو خلافت کا حقدار نہیں، خلافت کا حقدار میں ہوں لہذا مجھے خلیفہ بناؤ۔ اچھا ان کو یہ جنگ نظر آتی ہے، یہ جنگ نظر آتی ہے۔ ایک حدیث بتانے لگا ہوں جو بخاری میں 4 جگہ، نسائی میں 2 جگہ، ابو داؤد میں 1 جگہ، ابن ماجہ میں بھی 1 جگہ یہ حدیث موجود ہے، مسند حمیدی میں بھی 1 جگہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام حرام بن ملحان کے گھر آرام فرما رہے، تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے اٹھے کہ رسول اللہ میں قربان خیریت کیا ہوا؟ کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری امت کا لشکر سمندروں پر یوں جہاد کر رہا ہے جیسے بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوتا ہے، اور اللہ نے سب کی بخشش کر دی، مغفور لہم، اللہ نے سب کو معاف کر دیا۔ ام حرام یا رسول اللہ دعا فرمائے اللہ مجھے اس لشکر میں کر دے، کہ اللہ تجھے اس میں کر دیا، تو اسی میں سے ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی آرام کرا رہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھے، پھر چہرہ پہ مسکراہٹ، یا رسول اللہ خیریت؟ کہ اللہ نے مجھے دوسرا لشکر دکھایا سمندر پر جہاد کر رہا جیسے بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوتا ہے، اللہ نے سب کو معاف کر دیا، مفہوم بتا رہا ہوں، سب کو معاف کر دیا۔ کہ رسول اللہ دعا کر دے کہ میں اس میں ہو جاؤں، کہ نہیں تو پہلے میں ہے دوسرے میں نہیں ہے۔ تو یہ جو پہلا لشکر بحری بیڑے کے ذریعے سے جہاد کر رہا اور قبرص کو فتح کر رہا، یہ لشکر وہ ہے کہ جس کی بشارت بخشش کی اللہ کے نبی پہلے دے چکا ہے، کئی سال پہلے دے چکے ہیں بشارت کے، وہ سب بخشے گئے، لشکر بخشا گیا۔ اچھا بھی لشکر بخشا گیا ہے، اس لشکر کا امیر نہیں بخشا گیا؟ بولو بھائی، بھی 5 لوگ بخشے گئے ہیں، 6ٹا نہیں بخشا گیا، سمجھ آتی ہے؟ تو اس لشکر کا جو امیر تھا وہ امیر معاویہ تھے رضی اللہ عنہ۔ اسے بھائیو صحابہ کا بغض دل میں نہیں رکھنا، ایک صحابی کا بھی بغض لے کے مر گئے اللہ کی قسم قیامت کے دن حضور منہ نہیں لگائیں گے، ذہن میں رکھنا۔ تو کسی صحابی کا بھی بغض دل میں نہیں رکھنا، اور یہ کنڈے کرنا یہ بغض معاویہ ہے، حضرت امیر معاویہ کے بغض میں سارا کام کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔